بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، روزے کے مسائل تیسری قسط کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط یعنی دوسری قسط میں بھی ہمارے پاس چند سوال تھے روزے سے متعلق، اور ان کے جوابات میں نے آپ کو دیے تھے۔ تو پہلے کی طرح اب بھی سوالات ہیں ہمارے پاس جو کہ روزے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کے جوابات قرآن و حدیث کے مطابق میں آپ کو دوں گا۔ تو پہلا سوال ہے، کیا روزے میں مسواک کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس حوالے سے اختلاف بھی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آپ مسواک کر سکتے ہیں، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں، ہر صورت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹائم کی بھی قید نہ رکھیں کہ اتنے وقت تک مسواک کر سکتے ہیں، اور اتنے وقت تک روزے کی حالت میں، حالت روزہ میں اتنے وقت تک مسواک کر سکتے ہیں، اور زوال کے بعد نہیں کر سکتے۔ تو یہ کر سکتے ہیں، ہر صورت میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلائل اس حوالے سے عمومی طور پر وارد ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میری امت پہ یہ مشقت نہ ہوتی تو میں ضرور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو ہر نماز کے وقت مسواک کا جو ہے وہ حکم تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ترغیب ہے۔ تو یہ اس میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہ ہو، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں مسواک۔ اب مسواک کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو مقامات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو حنفی حضرات ہیں، یہ وضو میں مسواک کرتے ہیں، وضو کر رہے ہیں نا تو اسی وقت مسواک کر لیں گے۔ شوافے یہ نماز میں انٹر ہونے سے پہلے مسواک کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک یوں ہے، ان کے نزدیک یوں ہے۔ شوافے کا ایک قول یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے کرتے ہیں۔ تو دونوں حالتوں میں، نماز سے پہلے بھی آپ مسواک کرنا چاہیں تو کر لیں، وضو میں مسواک کرنا چاہیں کر لیں، یا دونوں صورتوں میں مسواک کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت ہو یا روزے کی حالت نہ ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال، کیا روزے میں پھل چکھ سکتے ہیں، کھانا چکھ سکتے ہیں؟ چکھنے کا مطلب یہ کہ زبان پہ اس کو لیا، منہ میں اس کو لیا، اس کا ٹیسٹ، ذائقہ چیک کیا، اور پھر اس کو تھوک دیا، ڈال دیا، یہ چکھنے کا مطلب ہے۔ چکھنے کا مطلب یہ نہیں تھوڑا سا لیا اسے کھا لیا، یہ چکھنا نہیں ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات چکھنا ضروری ہوتا ہے، چکے بغیر پھل کا معیار سمجھ میں نہیں آتا کہ پھل کیسا ہے، تو اور اسی پر ہی جو پیسے زیادہ اور کم ہوتے ہیں، تو یہ چکھنا روزے میں ضروری ہو جاتا ہے۔ تو چکھنے میں بلا وجہ بھی اگر کوئی روزے میں کوئی چیز چکھ لیتا ہے، چکھنے کا وہی مطلب لیا جائے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چکھا، ٹیسٹ چیک کیا اس کا، پھر اس کو تھوک دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ضرورت ہو تب تو بالکل بھی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور خصوصاً یہ تب معاملات ہوتے ہیں جب فروٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں افطاری کے لیے، یا جو عورتیں ہوتی ہیں یہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، تو شوہر کو بعض اوقات ناگواری ہو جاتی ہے، کھانا صحیح نہیں بنتا، نمک کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ روزے سے ہے، تو کیا کرے؟ وہ منہ میں اس سالن ہے یا جو بھی ہے اس کو منہ میں لے کر چیک کر لے اس کا نمک، پھر اس کو تھوک دے۔ اگر کوئی اور ہے جس کا روزہ نہیں ہے تو اس کو چکھوا دے، اس سے پوچھ لے۔ تو یہ ضرورت کے تحت چکھ سکتے ہیں، بلا ضرورت بھی اگر چکھا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن کرنا ایسا نہیں چاہیے۔ تیسرا سوال، کیا ناک میں پانی چڑھ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو بہت ہوتا ہے، یہ خصوصاً وضو کرتے وقت ہوتا ہے، جب منہ دھو رہے ہوتے ہیں تو یوں پانی پھینکتے ہیں تو ناک میں چڑھ جاتا ہے اور ایک جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر روزہ یاد ہو کہ روزہ ہے، پھر اس نے پانی پھینکا اور ناک کے اندر چلا گیا، دماغ پہ اس کے لگ گیا، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جس پر آپ کو اطمینان ہو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، کیا غلطی سے منہ میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ غلطی سے چلا گیا، بالفرض کسی نے اس پر پانی پھینکا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا یا وہ ہنس رہا تھا،
اب اس میں صورتیں کہ اسے روزہ یاد ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، یعنی پانی پھینکا، پانی منہ میں چلا گیا اس کے ہاں، تو اگر اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. اور اگر اس کو روزہ یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، اس کے طرف کسی نے پانی پھینکا کثیر مقدار میں اور وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا، یا کوئی اور وجہ ہوئی جس سے اس کے منہ کے ذریعے پانی چلا گیا اس کے پیٹ میں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر اس کو روزہ یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ اس سے قضا نہیں آئے گی، یعنی قضا اس پر کرنا ضروری نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی اگر خطاً، یعنی روزہ اس کو یاد تھا، پھر اس نے کوئی کھا لیا یا کوئی چیز پی لی، یعنی یاد تھا پھر اس نے خطاً اس کے پیٹ میں کوئی پانی چلا گیا یا اس نے کوئی چیز اس کے پیٹ میں چلے گئی، کھانا تھا یا کوئی پانی تھا وہ چلا گیا ہے پیٹ میں، اور اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے. لیکن اب علماء کا اختلاف ہے کہ اس کی قضا رکھنا واجب ہوگی یا نہیں. یعنی رمضان کا مہینہ، ایام رمضان جب گزر جائیں تو کیا جو اوقات، جو دن ہیں جو روزہ رکھنے کے لیے مشروع دن ہیں، عید میں تو روزہ نہیں رکھے گا، عید میں روزہ رکھنا تو ناجائز ہے، اس سے ہٹ کر اگر کیا اس کی جو ہے وہ قضا اس پر لازم ہوگی یا نہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں لازم ہوگی، وہ اس کی قضا کریں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی قضا لازم نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی قضا وہ رکھے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی قضا کے واجب ہونے پر شریعت میں، قرآن میں یا حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی. اور یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کیا کرتے تھے، ان کا بھی یہی قول ہے. تو صحیح یہی ہے کہ اس سے خطاً اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس سے قضا واجب نہیں ہوتی ہے. تو جن عالم کے قول پر آپ کو اطمینان ہو رہا ہو تو آپ ان کے قول پر عمل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.